عبادت کیا ہے؟ دین کی بنیاد عبادت پر ہے، اس لیے اس کا درست مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حکم ماننے والا۔ اس طرح عبادت کا مطلب ہوا حکم ماننا۔ ہم مسلمان صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اس طرح عبادت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین و اصولوں کے عین مطابق زندگی بسر کی جائے۔ قرآن حکیم کی سورہ ذاریات میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف پرستش نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور احکامات کی روشنی میں عمل کرنا ہے۔ اس لیے اس میں ہر وہ اچھا کام آ جاتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور حکم ماننے سے ہر وقت یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتی ہے۔ ہم ہر نماز میں جب یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی محکومی اختیار کرتے ہیں اور تیرے ہی قوانین اور احکامات کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی تجھ سے الگ ہوا یا تیرا نافرمان ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب اس وعدے کو عملی زندگی میں نبھانا عبادت کہلائے گا۔ گویا خدا کے سوا کسی کو کسی پر حکم چلانے کا حق حاصل نہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکو اور اس کا حکم مانو۔ خدا کے وہ احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، لہٰذا اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو نافرمانی کریں گے۔ تمام نبی اور رسول اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور ہر حکم مانتے تھے۔ عام انسان بھی جو اللہ کا حکم مانے اور اس کے بندے بن جائیں، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ان کی یہاں اور آخرت کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اور ہر کام کرتے وقت ہمیں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر نہ ہمیں کسی کی مخالفت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ کسی کی تعریف کی تمنا ہوتی ہے۔ اگر یہ مقصد ہر کام کرتے وقت ذہن میں رہے تو ہم بہت اچھے انسان بن جائیں اور ہماری زندگی میں بہت سکون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے جسے حدود اللہ کہتے ہیں۔ ہم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے اور اسی کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طرح حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، چاہے وہ کاروبار ہو یا کوئی ملازمت، یہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ جائز اور قانون کے مطابق ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنتی اللہ کا دوست ہے۔ حصول رزق حلال کو عین عبادت کہا گیا ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے کوشش کرنا اور محنت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، اور رزق حاصل کرنے کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے کام آنا اور انسانوں کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ کسی بھی انسان کی مدد کرنا اور اس کی ضروریات پوری کرنا، یا کسی طرح سے بھی کسی کے کام آنا بہت بڑی عبادت ہے۔ تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن حکیم تو ہمیں بار بار اس کائنات پر غور و فکر کرنے اور اس میں اللہ کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں مختلف علوم حاصل کرنا پڑتے ہیں، اور اسی طرح علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کے بندے اٹھتے بیٹھتے، یعنی ہر وقت اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اسے اللہ کا ذکر کہا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے،
اور کائنات پر غور و فکر کے لیے ہمیں تاریخ اور سائنسی علوم جن میں حیاتیات، طبیعیات، کیمیا، ریاضی، فلکیات اور طبی علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دنیا بھر کے علوم حاصل کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج اور دوسرے نیک کام کرنا نہیں، بلکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس لیے عبادت کے ہر پہلو پہ ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے۔